سفر عشق ایک ایسا رستہ جس پر چلنے والوں نے دل نہیں جانے ہتھیلی پر رکھی۔ آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے عراق کی حدود کو چھوا، لیکن استقبال میں نہ کوئی نعرہ نہ سلام، بس خنجر، نیزے، تلواریں اور دھوکہ۔ حضرت امام حسین کا قافلہ جس میں ان کے اہل بیت، بچے، جوان اور اصحاب شامل تھے، کرب و اضطراب کے عالم میں کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ ایسی خبریں مل رہی تھی جو دل کو چیر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، کوفہ بے وفا ہو چکا تھا، لیکن حسین کا حوصلہ اللہ کی رضا میں راضی۔ کوفہ کے قریب قافلے کا سامنا حر بن یزید ریاحی سے ہوتا ہے۔ حر کے ساتھ 1000 سپاہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں، ہمیں حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر لے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں بیعت سے انکار کی سزا میں بھی قید ہوں؟ حر خاموش ہو گیا، لیکن قافلہ اب کوفے کے دروازے کی بجائے کربلا کی طرف مڑ چکا۔ امام علی مقام کا قافلہ مقام شراف سے آگے بڑھا تو محرم 61 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو جب آپ کوہ ذی الحشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، خالد بن یزید تمیمی اپنی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور ساری آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کے نماز کا وقت آ گیا، اذان پڑھی گئی تو آپ حمد و صلوات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے۔ ہمارا کوئی امام نہیں، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کر لو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگ حضرت امام کے پیچھے نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائے، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز کے بعد امام علی مقام نے پھر تمام لشکر سے خطاب کیا اور پھر یہی بات دہرائی گئی کہ میں خود سے نہیں آیا، آپ کے خطوط میرے پاس آئے۔ حر نے کہا، خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں کہ جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ ہم نے خطوط کے تھیلے کو منگوا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں۔ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائے آپ کے ساتھ نہ چھوڑیں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، اس کا مطلب کہ حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے، آخر بتا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ کے سوا کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو اس کی ماں کو میں بھی ایسا ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح تکرار رہی۔ آخر حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو یہ حکم ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک آپ کوفہ نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ اپنا راستہ اختیار کریں، نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو یہ بات معقول معلوم ہوئی اور آپ قادسیہ عزیب کی راہ سے بائیں چلنے لگے اور ساتھ حر بھی چلتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اسی طرح آپ کا قافلہ چلتا چلتا قصر بن مقاتل پہنچا تو اس جگہ پر آپ نے قیام فرمایا۔ تھوڑی دور ہور کے لشکر نے بھی قیام کیا۔ رات کے آخری حصے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے قبل آپ نے قافلے والوں کو پانی بھرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب نے پانی کے مشکیزیں بھر لیے اور روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے گئے تھے کہ آپ پر عنود کی طاری ہو گئی۔ پھر چونک اٹھے اور 3 مرتبہ فرمایا ان للہ و ان الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کے نزدیک آئے اور عرض کیا ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم موت کی اطلاع دی گئی۔ صاحبزادہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہے۔ بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہے تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کی باپ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اسی اثناء میں نماز فجر کا وقت ہو گیا اور آپ نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ نماز فجر ادائیگی کے بعد قافلہ پھر چل رہا حتیٰ کہ آپ مقام نینوا پر پہنچے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ نینوا میں ہی تھے کہ دور کوفہ کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک مسلح سوار آتا دکھائی دیا۔ جب وہ سوار قریب آیا تو سیدھا ہر کے پاس پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ہر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دے اور انہیں چٹیل میدان میں کھڑے ہونے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ گاہ یا پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی اطلاع ہم تک دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ خود نے امام کو ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت امام نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں فاضریہ شفیہ میں ٹھہرنے دو۔ انہوں نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگران ہمارے ساتھ ہے۔ ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ اور کے اس جواب پر حضرت امام علی مقام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ زہیر بن قیس نے کہا یا ابن رسول ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم ان سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر امام حسین نے فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے ہر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ اور خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام علی مقام کا قافلہ ابھی کچھ دور تک ہی چلا تھا کہ ہر کے سپاہی راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس جگہ سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ اسی جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو اس مقام کا نام کربلا ہے تو فرمایا اچھا کربلا کہ یہی منزل ہے۔ پھر آپ نے اپنی سواری سے اترے اور قافلے والوں سے فرمایا کہ خیمے یہاں نصب کر دیے جائے۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا روز تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ریت کی ناپید کنار سمندر اور نہر فرات کی مستانہ حرام لہروں پر نظر پڑی تو نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور والد محترم علی المرتضیٰ کی ایک پرانے خواب کی یاد آپ کے دل میں تازہ ہوگی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ میدان ستم ہے جہاں اہل بیت کے معصوم بچے ماہی بے آب کی طرح پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسیں گے۔ یہی وہ ریگزار ہے جس کے تپتے ہوئے سنگریزوں کی تشنگی تشنے لب اہل بیت رسول اللہ کے خون سے بجھے گی۔ یہی خدائے بے نیاز کی وہ پرجلال قربان گاہ ہے جہاں امت عاصی کی بخشش کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی طلب کی جائے گی۔ یہی دنیا توحید کی وہ امتحان گاہ ہے
جہاں حق و باطل کی آزمائش ہوگی۔ یہی افق اسلامی کا وہ مغرب ہے جہاں ایمان و صداقت کا سورج خون شہادت کی سرخی لے کر غروب ہوگا، اور یہی وہ مشرق ہے جہاں سے ناموس توحید کا سورج شہیدان راہ خدا کے نورانی چہروں سے نور مانگ کر تمام دنیا کو پرضیاء بنانے کے لیے طلوع ہوگا۔ یہی کرب و بلا کا وہ ریگستان ہے جہاں ششماہی علی اصغر شدت پیاس سے غم نصیب ماں کی گود میں ایڑیاں رگڑ لے گا، اور مظلوم باپ کی گود میں آپ پہ گھاں سے پیاس بجھا کر جنت الفردوس کی طرف سدھارے جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں میرا جست بے سر تڑپ تڑپ کر اس کی تکریم و تحریم کی دلیل بنے گا۔ اے کربلا کی خاک تو احسان نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش بطول۔ چنانچہ کربلا کے جلستے ہوئے ریگستان میں اہل بیت کرام کے وہ خیمے نصب ہوئے جن کے جسموں کو چوم کر خورشید نے ضیاء باری حاصل کی ہے، جن کے فرش کو عرش عظیم کا پایا دبائے ہوئے تھا، جن شہزادوں کا جھولا بچپن میں جبرائیل جھلاتا تھا اور جنہیں چاند کھلونا بن کر کھلاتا تھا، وہ شہزادے ان خیموں میں پوشیدہ ہے۔ امام عالی مقام کے قدوم میمنت کے لزوم کی برکت کی وجہ سے کربلا کی عزت کو چار چاند لگ گئے۔ انوار رسالت کے پرتوں سے ذرہ ذرہ مہر دمہ کا جواب بنا، خوشبوئے بیرہن نے دشت کربلا گلستان بنا، اور پھر اس کے بعد عمر بن سعد کی آمد ہوئی۔ آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں بتائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات بھی ادب حاضر نصیب فرمائے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔